جب تک زندہ رہیں گے جنات کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حضور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ ہے حضور غریب نواز کی شان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر چند مقامات ہندوستان کے اندر ایسے ہیں جہاں دعا کبھی رد نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر، اس میں سے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سنجری کی جو جگہ ہے، درگاہ ہے، اس کے ارد جو مسجد ہے وہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں دعا کی جائے کبھی رد نہیں ہوتی، ایسی مقبول جگہ ہے، ایسی بابرکت جگہ ہے۔ تو حضرات محترم، آپ نے علم دین حاصل کیا اور 14 سال کی عمر میں عالم، فاضل، مفتی، قاری سب بن گئے تھے، لیکن جب 14.5 سال کی عمر ہوئی تو آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے حصے میں ایک باغ خوبصورت اور ایک چکی آئی، آپ اسی کی دیکھ بھال کرتے اور جو اس سے پیدا ہوتا اپنے والدہ کی خدمت کرتے، ایک آپ کا بھائی تھا اس کی خدمت کرتے۔ تو ایک دن آپ باغ کے اندر سچائی کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، پانی لگا رہے تھے، ایک اللہ کا مست بزرگ تشریف لاتا ہے۔ کون؟ ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ، مست مجذوب، چہرے پر نور، اللہ کی بارشیں، چہرے پر نور کی بارشیں۔ جب آتے دیکھا تو فوراً دست بوسی کی، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک سائے دار درخت میں بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد جلدی سے خوشہ توڑا انگور کا خوشخبار اور پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے اور انگور توڑ توڑ کے آپ کو دینے لگے، کھایا۔ یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کے مقدس ولی کو کہ آپ نے ایک کھلی نکالی، ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور دانتوں سے چبایا اور حضور غریب نواز کے منہ میں رکھ دیا۔ کھانا تھا، اللہ اکبر، دل نور سے منور ہو گیا، دل نور سے منور ہو گیا، دین کی محبت ایسی پیدا ہو گئی، عشق رسول ایسا ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اب آپ کے دل و دماغ سے پنچکی اور باغ کی محبت ختم ہو گئی۔ اب معرفت کیا پیدا ہوئی کہ اب جئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے جئیں گے، دین کے لیے جئیں گے، مصطفیٰ کریم کے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے جئیں گے۔ مقصد آپ کا حیات زندگی کا مقصد کیا ہوا کہ اب جئیں گے تو اپنے نبی کے نانا جان کے دین کو بڑھائیں گے، ایک اللہ کی عبادت کے لوگوں سے کہیں گے، برائی کو ختم کریں گے۔ اب ہمارا مقصد زندگی کا یہی ہے۔ اب دماغ میں پنچکی اور دنیا کی دولت، محبت سب ختم ہو گئی۔ ماں سے اجازت لی، آپ نے ساری دولت بیچ دی، جو بھی چکی تھی، باغ تھا، وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں دے دیا۔ ماں سے کچھ رقم ماں کو دی اور اجازت لے کے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ آپ نے علم دین حاصل کیا۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد اور مزید جب ظاہری علم دین حاصل ہو گیا تو اب پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے۔ کون؟ خواجہ غریب نواز۔ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، جہاں بھی جاتے آواز آتی، حسن تمہارا حصہ یہاں نہیں کہیں اور ہے۔ ہزاروں بزرگوں کی بارگاہ میں گئے، اے حسن تمہارا حصہ یہاں نہیں ہے کہیں اور ہے۔ اللہ اکبر، آپ ڈھونڈتے رہے اپنے پیر و مرشد کو۔ حضرات محترم، کافی زمانہ گزر گیا، جب کہتے ہیں حضور غریب نواز کہ بغداد معلیٰ کے اندر حضرت جنید بغدادی کے نام سے مسجد جو منسوب ہے، اس مسجد میں میں پہنچا، ہزاروں اولیاء اللہ اسی کی جھرمٹ میں میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد بڑی پیاری بات ہے، پہنچے، سلام ہوا، جیسے پیر و مرشد کی نگاہیں میرے اوپر پڑیں، کہتے ہیں حسن آ گئے بیٹا، تم آ گئے؟ جی حضور آ گئے۔ حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو کیا جواب دیتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی، آپ کے پیر و مرشد؟ حسن تمہیں کون نہیں جانتا ہوگا، تم ہندوستان کے بادشاہ جو ٹھہرے۔ اللہ اکبر، ہندوستان کے بارے میں کبھی غریب نواز نے سنا نہیں تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی آپ کو اس کا علم بھی نہیں تھا، لیکن آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، یہ لقب آپ کے پیر و مرشد سے ملا۔ اس کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کے حلقہ ذکر میں شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد جب بیعت کا نمبر آیا تو کہا
اے معین الدین 2 رکعت نفل نماز ادا کرو۔ کہتے ہیں میں نے بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد میں نے پیر و مرشد کی بارگاہ میں کہا حضور میں نے نماز نفل ادا کر لی، تو کہا اب سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ سورہ بقرہ اتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے قرآن کہ ہوائیں تھم جاتی، چرند پرند رک جاتے، جنات آ کے سننے لگتے، یہاں تک کہ جو چوپائے ہوتے وہ بھی آپ کی آواز اتنی پیاری تھی، اللہ کا مقدس کلام سن کے ٹھہر جاتے اور سننے لگتے۔ آپ نے بڑی اچھے انداز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جب تلاوت ختم ہو گئی، آپ بارگاہ میں آئے، حضور میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی ہے، تو کہا اور 21 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں لو لگا کے درود پاک پڑھو۔ آپ کہتے ہیں میں نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، آسمان کی جانب دیکھا، آ تجھے خدا سے ملا دوں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں پیر، آ تجھے خدا سے ملا دوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کینچی لی، میرے بال، سر کے بال کاٹے، کاٹنے کے بعد ایک قیمتی تر کی ٹوپی پہنائی، اور اس کے بعد کہا کہ اب تم 1 اور دن رات مجاہدہ کرو، رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، کچھ التغاثہ کرو۔ کہتے ہیں پوری رات جاگ کے میں نے عبادت کی۔ عبادت کرنے کے بعد صبح کے وقت میں جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو کہا آ تجھے خدا سے ملا دیں۔ آسمان کی جانب کہا آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، کہا کہاں تک دکھائی دیتا ہے؟ کہا حضور عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یار ولیوں کی شان دیکھو، ہم یہاں سے بریلی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ولیوں کی شان ہے عرش اعظم۔ نیچے دیکھو، کہا حضور جب نیچے نگاہ دیکھی کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور تحت السرا تک دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھی۔ اس کے بعد کہا میرے پیر و مرشد نے آسمان کی جانب دیکھو، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پوچھا اب کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور اب مجھے حجاب عظمت دکھائی دیتا ہے، یعنی اللہ کے نور کی تجلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا مجھ سے کہا آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کری۔ اس کے بعد میرے پیر و مرشد نے کہا کہ اب آنکھیں کھولو، انگلی کو 2 اشارہ کیا اور کہا اس انگلی کے 2 اشارے کے درمیان دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جب میں نے ان 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا اپنے پیر و مرشد تو مجھے 18,000 عالم دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ، کچھ چھپا ہے بزرگوں، اللہ نے اپنے نبی کو وہ نگاہ دوربین عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی شے اللہ کے حبیب سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ نے بزرگوں کو بھی، نبی کے غلاموں کو بھی وہی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اس کے بعد میں پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ کتنے سال تک؟ ٹائم بہت ہو گیا۔ کتنے سال تک پیر و مرشد کی خدمت کری؟ 20 سال تک۔ حلقہ ذکر میں 20 سال تک رہے آپ۔ اب ایک بات مجھے ذہن میں یہ آتی ہے کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک ظاہری باطنی علم حاصل کرتے رہے، توشہ شریف اٹھا کے سر پر رکھتے، جہاں جاتے پیر و مرشد ہزاروں بزرگان دین سے ملاقات کرنے کے بعد آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پیر کہاں دکھائی دیتے، ہمیں وہ پیر کہاں ملتے؟ تو حضرات محترم، ہم ایک تو پیر کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی 20 سال خدمت کری۔ ہم سے اگر کہا جائے اپنے پیر و مرشد کی تم 20 گھنٹے خدمت کر لو تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ پہلے جیسے بزرگ کہاں؟ ارے پہلے جیسے مرید بن جاؤ، اللہ تمہیں پہلے جیسا بزرگ عطا فرمائے گا۔ ہر پیر مرید ہوتے وقت کچھ عہد لیتا ہے۔ وہ عہد کیا لیتا ہے؟ کچھ تبرکن کلمے پڑھاتا ہے۔ وہ آج آپ کو یاد دلا، آپ کافی لوگ مرید ہوئے ہوں گے، آپ کو یاد ہے آپ کے پیر و مرشد نے مرید ہوتے وقت کیا عہد لیا تھا؟ 2 الفاظوں میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے کلمہ طیبہ کا برد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم وحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد پیر و مرشد یہ عہد لیتا ہے
اس بات پر عہد لو، کہو کہ میں اللہ کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، نماز، روزے، حج، ہر فرض و واجب کو اس کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے، تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی میری توبہ کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما، شریعت پر قائم رہ، نیکیوں کی توفیق دے۔ الہی مجھے غوث اعظم کی مریدوں میں قبول فرما اور بروز قیامت ان کے مریدوں میں اٹھا۔ اب پیر جب مرید کرتے وقت یہ الفاظ کہتا ہے، اس بات کا عہد لو کہ بد مذہبوں سے بچتے رہیں گے اور روزے نماز کی پابندی کرتے رہیں گے۔ آج کون مرید ہے جو روزے نماز کی پابندی کرتا ہے؟ ہر فرض و واجب کو وقتوں پر کون ادا کرتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہمیں پیر چاہیے خواجہ عثمان ہارونی جیسے، تو حضرات محترم آپ کو مرید بھی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری جیسا بننا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کو پیر ضرور ویسا ہی ملے گا، خواجہ عثمان ہارونی جیسا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، خیر کافی ذہن میٹر ہے لیکن اب وقت ساتھ نہیں دیتا، اور مزے کی بات تھی، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سنایا ہے اسی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔